قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور مشرکین کے عناد اور ضد کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ان آیات کے اسباب نزول کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابو جہل، اسی طرح امیہ اور دیگر سرداران قریش کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کے حرم میں آئے، بیٹھے، مشورہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک قائد، ایک نائب بنا کے سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ امیہ کو بھیجا گیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، امیہ کا بیٹا تھا عبداللہ ابن امیہ۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے تمام کفار قریش کے سرداروں کی طرف سے ایک مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائیں گے لیکن ہماری کچھ شرائط ہے، اگر ہمارے شرائط قبول فرما لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتائیں کیا تمہارے شرائط؟ کہنے لگے کہ ہم ویسے تو قرآن پاک کو جو اللہ نے آپ پہ وحی اتاری ہے نہیں مانتے، لیکن اگر اس قرآن پاک میں یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ اعجاز ہے، تو آپ ہمیں ایک معجزہ یہ دکھائیں کہ مکے کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں یہ بڑے قریب قریب ہیں اور درمیان میں جگہ خالی جو ہے وہ بڑی تنگ ہے، اور وہ بھی ایک طولانی قسم کی جگہ ہے، یعنی وہ بھی مربع نہیں ہے۔ تو اگر یہ پہاڑ جو ہیں یہ ہٹ جائیں، دور ہو جائیں، اور مکہ مکرمہ کی سرزمین جو ہے وہ ایک میدانی زمین بن جائے تاکہ اس میں باغات ہوں، کھیتیاں ہوں، کاشت ہو، اور پھر یہ مطالبہ جو ہے ہم کوئی نیا نہیں کر رہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے مسخر کر دیا تھا، تابع کر دیا تھا کہ جب داؤد علیہ السلام تسبیح فرماتے تھے تو پہاڑ بھی جواب دیتے تھے اور تسبیح میں شریک ہوتے تھے۔ تو اگر داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ تابع ہو سکتے ہیں تو آپ کا تو شان آپ کے بقول ان سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کے تابع یہ مکے کے پہاڑ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں، او کتے پہلا ہے نا مطالبہ سیرت بہل جبال کہ ہواؤں سے ان پہاڑوں کو چلا دیا جائے اور ہٹا دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ قطعت بہل الارض، کیا معنی؟ وہ کہنے لگے کہ جی اب ہم دیکھیں کہ جب گرمیوں ہوتی ہیں تو ہم شام کا سفر کرتے ہیں، کبھی یمن کا سفر کرتے ہیں، صیف اور شتاء میں ہمارے رحلات ہیں تجارت کے، اور یہ بڑا دور کا سفر ہے کہ ہمیں شام بیت المقدس جاتے جاتے بھی 1 مہینہ لگ جاتا ہے، یمن جاتے جاتے بھی ہمارا آدھا مہینہ لگ جاتا ہے، کیونکہ قافلے ہیں، قافلوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو اگر یہ زمین جو ہے لپیٹ دی جائے اور فاصلے مختصر کر دیے جائیں کہ ہم جلدی جلدی فاصلہ طے کر لیں، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ حضور، اور یہ کوئی مشکل بات بھی نہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ اپنے تخت پہ بیٹھ جاتے تھے اور تخت پرواز کرتا تھا، غدوہا شہر ورواہا شہر، کہ صبح سے لے کر زوال تک 1 مہینے کا سفر، اور پھر شام کو غروب تک 1 مہینے کا سفر۔
تو گویا ایک دن میں 2 مہینے کا سفر اگر ان کا وہ جہاز کر سکتا تھا تو آپ کی شان تو آپ کے بقول حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے. تو آپ ہمارے لیے ان اسفار کو مختصر کیوں نہیں کر دیتے کہ سفر جو ہے وہ مختصر ہو جائے؟ یہ معنی ہے قطعت الارض، زمین کا کاٹنا. کیا معنی؟ زمین یعنی لپٹ جائے اور ہم جلدی جلدی سفر کاٹ لیں. یہ 2 مطالبے ہو گئے. اور تیسرا مطالبہ انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور سارے اولین و آخرین جو ہیں وہ دوبارہ قبروں سے اٹھیں گے، اور پھر اسی اپنی شکل میں ہوں گے، اپنے جسم میں، اپنی حیت میں، اپنی صورت میں. اور اگر آمنہ کے لال یہ بات ممکن ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا جو دادا مر گیا ہے نا قصی، وہ ہمارا سب سے بڑا تھا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو دادا ہے نا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیجہ مبارک جو ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصی. تو قصی جو ہیں وہ یعنی پردادا بجا کے بنیں گے. تو آپ مہربانی کریں کہ وہ ہمارا جو پردادا مر گیا ہے نا قصی، اس کو زندہ کر دیں. ساری مخلوق کا زندہ ہونا جب ہو سکتا ہے تو ایک بندے کا زندہ ہونا کیا مشکل؟ تو آپ قصی کو زندہ کر لیں اور وہ قبر سے کھڑے ہو جائیں اور ہم ان سے پوچھ لیں کہ بھئی وہ آپ والا دین ٹھیک تھا یا محمد مصطفیٰ والا راستہ ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر ہماری بات آپ مان لیں تو پھر ہم اسلام کے بارے میں غور کر سکتے ہیں، مسلمان ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جواب جو ہے وہ اس وقت دیتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ایک خیال پیدا ہوا اور مومنوں کے دل میں بھی ایک خیال آیا کہ بھئی اللہ پاک قادر تو ہیں، اللہ کے آگے کیا مشکل. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مطالبے پورے کر دیں اور یہ سارے مکے والے مسلمان ہو جائیں تو ہماری جان بھی چھوٹ جائے. یہ روز کا لڑائی مقابلہ کب تک ہو؟ تو ان کے دل میں بھی ایک خیال آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ جو ہیں نازل فرمائیں کہ میرا مدنی آپ ان کو کہہ دیں بل للہ الامر جمیعا، سب معاملہ اللہ کے ہاتھ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ساری مخلوق کو ہدایت دے دیتے، ایک بندہ بھی کافر نہ ہوتا. لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ جہاں رات ہوگی وہاں دن ہوگا، جہاں دکھ ہوگا وہاں سکھ بھی ہوگا. اگر غمی ہوگی تو کبھی شادی بھی ہوگی، اگر صدق ہوگا تو کذب بھی ہوگا، اگر حق ہوگا تو باطل بھی ہوگا. امتحان تو تب ہوگا، یہ دنیا دار امتحان ہے. اگر ڈنڈے سے مسلمان ہی کرنا ہے سب کو تو پھر تو مسلمان ہونے کو دیر ہی نہیں لگتی. اللہ سب کو مخلوق کو مسلمان کر دیں. اور میرے اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کو سمجھایا اور فرمایا کہ میرے محبوب یہ ایمان لانا نہیں چاہتے، ہم جانتے ہیں، ہم تو اللہ الغیوب ہیں. یہ معاند ہیں. ایک سائل ہوتا ہے جو مسئلہ پوچھنے آتا ہے، ایک ہوتا ہے معاند. نہیں میں تو ضد کرنی ہے نا، آپ لاکھ جواب دے رہے ہو کہ نہیں نہیں یوں ہے. پھر جب تمہیں پتا ہے تو پوچھنے کیوں آئے ہو؟ تو وہ معاند ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ معاند ہیں، ورنہ ہم نے جو آپ کو معجزات دیے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ زمین پہ جو پہاڑ ہیں وہ چلیں، ہم نے تو آپ کی انگلیوں سے چاند تو ٹکڑے کر دیا. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بڑا معجزہ ہے یا پہاڑ کا 2 ٹکڑے ہو جانا معجزہ ہے؟ پہاڑ تو آج بھی دنیا چلو کوئی بارود رکھ کر توڑ لیتی ہے، لیکن چاند کو تو کوئی نہیں توڑ سکتا نا. تو چاند بڑا معجزہ ہے. اور میرے
میرے محبوب جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ یہ سفر ہمارے لیے مختصر ہو جائیں، تو ہم نے تو زمین ہم نے تو ایک رات میں آپ کو سارے آسمانوں کی سدرۃ المنتہا تک سیر کرا کے مکے میں واپس بھیج دیا۔ ہم نے تو اس سے بڑا معجزہ دیا ہے آپ کو کہ آپ سرزمین مسجد الحرام سے چلیں، مسجد اقصیٰ پہنچیں، اور پھر ساتوں آسمانوں پہ، پھر سدرۃ المنتہا پہ جنت کی سیر، اور یہ سارے منازل طے کر کے ابھی رات بھی ختم نہ ہو اور واپس مکے میں آ جائیں، تو کیا یہ پھر مسلمان ہو گئے؟ ان کے مطالبے سے تو یہ بہت بڑا معجزہ۔ اور میرا محبوب بل یہ کہتے ہیں کہ کسی مردے کو زندہ کر دیں، چلو مردے کو جو زندہ کریں تو مردے میں چلو مرنے سے پہلے تو روح تھی نا۔ کمال تو یہ ہے ہم نے تو آپ کے ہاتھوں میں پتھروں کو زندہ کر دیا، جس میں محل حیات ہی نہیں ہے، وہ پتھر کلمہ پڑھنے لگ گئے آپ کا۔ ہم نے تو آپ کے لیے لکڑیوں میں زندگی ڈال دی کہ حضور پاک نے ذرا ممبر سے اپنا بدن مبارک دور کیا اور مدینہ منورہ کے اندر جو لکڑی تھی وہ رونے لگ گئی۔ تو میرا مدنی، ہم نے تو آپ کو ان کے مطالبات سے بڑے معجزے عطا کر دیے، اور پھر ان سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے کہ عربی میں ہے، عربی زبان ہے، عربی کے کلام ہے، اور یہ سارے عرب ہیں، مل کر مقابلہ کیوں نہیں کرتے اللہ کے کلام کا؟ تو اصل میں یہ ایمان لانا نہیں چاہتے، یہ تو محض شرارت ہے کہ نہیں دیکھو ہم نے مطالبات رکھے تھے نا، اب حضور نے ہمارے مطالبے جو نہیں مانے تو ہم کیسے ایمان لائیں؟ ورنہ ابو جہل بھی جانتا ہے اور اس کے حواری بھی جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمارا اس خاندان سے جو کہ مقابلہ ہے، اب اس خاندان میں اللہ نے نبی بھیج دیا ہے تو ہم کیا کریں؟ لہذا ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ وہ صرف اپنے عناد اور ضد پہ قائم ہیں، ورنہ نہ آپ کی نبوت میں کوئی شبہ ہے، نہ آپ کی رسالت میں کوئی شبہ ہے، نہ آپ کے معجزات عظیمہ میں کوئی کمی ہے، یہ تو محض عناد ہے۔ اگر ہم ان کے کہنے پہ یہ سارے معجزے دے دیں، وہ کہیں گے ایک اور دے دو۔ اس لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ہم آسمانوں سے ان کے سامنے فرشتوں کو اتاریں، اور اگر ہم مردوں کو حکم دیں اور مردے قبروں سے کھڑے ہو کے ان سے بات کریں، اور وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے لے آئیں، لَمْ يُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بنو اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ پہ الزام لگایا، اور اتنا بڑا الزام کہ آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر پہ قتل کا الزام لگا دیا کہ جی آپ نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے ساتھ محبت کرتا تھا، وہ ہمارے ساتھ مہربانی کرتے تھے، آپ ناراض ہو گئے، آپ نے قتل کر دیا۔ اللہ نے ہارون علیہ السلام کو زندہ کیا، ہارون علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی طبی موت مرا ہوں، ظالم ہو، میرے بھائی پہ تہمت نہ لگاؤ۔ کیا پھر وہ ٹھیک ہو گئے؟ نہیں ٹھیک۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ان کفار کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ایک فیصلہ بتلایا ہے کہ میرا محبوب اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی طالب ہدایت ہوتا ہے ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور جو ہدایت کا طالب ہی نہ ہو، جو اپنی بیماری کا علاج کرانا ہی نہ چاہے تو مر جائے اپنی بیماری میں، پھر اللہ کو تو کوئی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی کو شفا دیتے ہیں، اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کا طالب بنتا ہے، جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے پہ آتا ہے، لیکن جو راستے پہ آنا ہی نہ چاہے، جو ہدایت کا طالب ہی نہ بنے، بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے استہزاء کرے، عناد کرے، تو اللہ کو کیا ضرورت؟ اللہ تو غنی ہے، اللہ غنی حمید۔ اور آخری آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کافر ہیں نا مکے والے، ان کے کفر کی وجہ سے
ان کے اناد کی وجہ سے اور ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان پر گاہے گاہے ہم مصیبتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن تُصِيبَهُمْ قَارِعَةٌ، قارعہ معنی ہوتا ہے اچانک آنے والی مصیبت، کہ ہم ان پر گاہے بگاہے مصیبتیں ڈالتے رہتے ہیں، حتیٰ یأتی وعد اللہ، حتیٰ کہ پھر اللہ کا جب وعدہ آئے گا اور اس دن پھر یہ ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو جائیں گے۔ تھوڑی تھوڑی مصیبتوں کا کیا معنی ہے کہ کبھی ہم نے ان پہ قحط مسلط کر دی، کبھی یہ بدر میں قتل ہو گئے، قید ہو گئے، اور فرمایا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان پہ تو عذاب نہیں آتا، او تو حلو قریبا من دارہم، یا ان کے قریب کسی اور امت پہ عذاب آ جاتا ہے۔ تو اس لیے مفسرین نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ملک میں عذاب نہیں ہے لیکن دوسرے ملک میں زلزلہ آیا ہے، دوسرے ملک میں طوفان آیا ہے، دوسرے ملک میں کوئی عذاب آیا ہے، تو تم عبرت پکڑو اور اللہ کی طرف رجوع کرو کہ جیسے ان کی بستیوں کو ہلاک کیا جا سکتا ہے ہماری بستیوں کو بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اور حتیٰ یاتی امر اللہ کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں، فرمایا یا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک پیغمبر کو عزت دیں گے، غلبہ دیں گے، اور مکہ فتح ہو جائے گا اور کفر کی قوت کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیں گے، یا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا وعدہ یعنی قیامت کا دن آ جائے گا تو پھر حق والوں کا، ایمان والوں کا غلبہ ظاہر ہوگا اور کفر والوں کی ذلت و رسوائی ظاہر ہوگی، اور آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہیں، آپ ان کو موعظت فرماتے رہیں، جن کے مقدر میں اللہ نے ایمان لکھا ہے ان کے سینے اللہ کھول دیتے ہیں اور ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے، اور جن کے دلوں پہ موریں لگ گئی ہیں ان کے لیے آپ لاکھ قرآن پڑھیں، ان کے لیے آپ لاکھ دلائل دیں، ان کو آپ لاکھ باتیں سمجھائیں، ان کی سمجھ میں کوئی بات آتی نہیں۔ اصل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں بات نہیں، اصل بات یہ وہ اس طرف خیال نہیں کرتے کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ نے ہمارے دلوں پہ مہریں ڈال دی۔ ابھی آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ پورے عالم اسلام پہ رحمت فرما دیں، اللہ مسلمانوں کے احوال کو دین کی طرف بدل دیں۔ اور آج ہم ہر طرف آپ نظر ڈالیں کہ تقریباً صحیح معنی میں اگر اعداد و شمار جوڑے جائیں تو 5% بھی ہمیں صحیح مسلمان قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا نہیں ملے گا، یعنی 5%۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، 1 ارب 36 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت پورے عالم میں، پوری دنیا میں 1 ارب 36 کروڑ مسلمانوں میں، یعنی باہر سے آنے والے کوئی 8 لاکھ حاجی ہوں گے، یعنی 20 لاکھ اس لیے ہو جاتے ہیں ملک کے اندر سے لوگ آ جاتے ہیں کہ ملک میں رہنے والے ہیں تو اتنا تو 8-10 لاکھ گھر سے آ جاتا ہے، ورنہ باہر سے زیادہ 8 لاکھ 9 لاکھ کبھی 7 لاکھ کبھی 7.5 لاکھ کبھی 10 لاکھ۔ تو اگر چلو 1 منٹ کے لیے ہم 20 لاکھ ہی تسلیم کر لیں تو اب آپ خود بتائیں کہ 1 ارب 36 کروڑ سے 20 لاکھ آئے تو کیا پرسنٹیج ہے، کتنے فیصد لوگ ہیں جو حج پہ آئے؟ اب آپ خود حساب فرمائیں۔ اور اسی طرح آپ ذرا دوسری طرف آئیں، چلو اب حاجیوں کا حساب نہ کرتے رہیں، آپ کسی شہر میں رہتے ہیں یا دیہات میں رہتے ہیں، آپ کسی محلے میں رہتے ہیں اور اس محلے کی آبادی 2000 آدمی پر ہے، محلے میں 4 یا 5 مسجدیں ہیں، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں کہ اس 2000 کی آبادی میں کتنے بندے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، یعنی جو نماز ایسی عبادت ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق ہے، یعنی ایسی عبادت ہے کہ جس کے چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس کے چھوڑنے سے گویا آدمی نے اللہ کے دین کو توڑ دیا ہے۔ صرف دیکھ لیں کہ نماز پڑھنے والوں کا کتنا عدد ہے، مسجد میں آنے والوں کا کتنا عدد ہے، کیا باقی کلمہ نہیں پڑھتے مسلمان نہیں؟ آخر وہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ یعنی آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ اسی طرح اب آپ آنکھیں بند کر کے ذرا دیکھیں کہ ہمارا جو سب سے اونچا طبقہ ہے
جسے اشرافیہ کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑی ایلیٹ کلاس ہے، جو سب سے بڑے امیر ترین لوگ ہیں، ایمان سے کہیں ان کے گھر میں کوئی دین ایسے بھول کے بھی گزر گیا ہے کہ ان کے گھروں میں آپ جا کر دیکھ لیں، ان کے بڑے بڑے بنگلوں میں آپ جا کر دیکھ لیں کہ کوئی اذان، کوئی نماز، کوئی جماعت، گھر میں کوئی پردہ، کوئی حیا، کوئی شرم، پارٹی ہے، ابھی پکنک ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی مہندی کے جشن ہیں، کبھی نیو ایئر کے جشن ہیں، کبھی سالگرہ منائی جا رہی ہے، اور کبھی بسنت منائی جا رہی ہے، اور کبھی کوئی تہوار ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ کافر کا گھر ہے، ہندو کا گھر ہے، مسلمان کا گھر ہے. ٹھنڈے دل سے بول. آپ نے کبھی بیٹھ کے اللہ کے کعبے میں رات کو گھر میں بیٹھے، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جس میں آپ یہ کہہ سکیں او جی ہم کیا کریں، ایک مولوی کچھ کہتا ہے اور ایک مولوی کچھ کہتا ہے، او جی ہم کدھر جائیں، جی ہمیں دین کی سمجھ ہی نہیں آتی. ہاں جی آپ بڑے مجبور ہیں. کتنے مولوی ہیں جو کہتے ہیں نماز نہ پڑھو؟ ایک پارٹی مجھے بتائیں کسی جماعت کی جو کہتا ہو کہ نماز نہ پڑھو. تو جس باتوں پہ ساری پارٹیاں متفق ہیں وہ تم نے مان لی ہیں، تو پھر باقی کا الزام دینے کا کوئی فائدہ. اب ٹھنڈے دل سے رات بیٹھ کے گھر میں حساب کرتا کہ 1.36 کروڑ مسلمان ایک دن میں کتنے پیسوں کی سگریٹ پی جاتے ہیں، ایک دن میں کتنے پیسوں کی صرف آپ چائے اور کافی پی جاتے ہیں، کبھی حساب کیا ہے آپ؟ اور آپ گرمیوں میں مسلمان چھوڑے کافروں کو کتنی آئس کریم کھا جاتے ہیں، اور مسلمان ایک دن میں کتنے ہیں جو پیزا کھا جاتے ہیں، میکڈونلڈ کھا جاتے ہیں، برگر کھا جاتے ہیں ایک دن میں. اور اسی طرح ہمارا بھائی جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے اور وہ خودکشی کر رہا ہے، اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، بچے فاقے سے بیٹھے ہیں، اور وہ تنگ آ کے اپنے گلے میں رسی ڈال کے جھول جاتا ہے کہ میں کیا کروں، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں. اور ایک مسلمان کے کتے جو ہیں وہ پجاروں کی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، ان کو مکھن کے ساتھ خوراک ملتی ہے اور ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر ہر وقت پابند کھڑا ہے، اور دوسری طرف ایک مسلمان کا بچہ تڑپ رہا ہے، دوائی کوئی نہیں. ٹھنڈے دل سے اس میں کسی مولوی کا کیا جھگڑا ہے یار؟ اس میں تو کسی پارٹی کا، جماعت کا یا مولویت کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو کہاں ہے ہمارا اسلام؟ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ تو اس لیے سچی بات جو ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی دیکھو جی مسلمانوں پہ برا وقت ہے. بھی مسلمان پہلے بنے تو صحیح نا، پھر سوچیں کہ برا وقت آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں، پہلے ہم اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں، اور آپ غور کریں کہ 1.36 کروڑ آدمیوں میں کتنے لوگ ہیں جو صحیح معنی میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اچھا ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی مثلا 20-25 لاکھ آدمی عمرے پہ آئے، کتنے آدمی ہیں جن کو عمرے کا پتہ ہے؟ یہ بھی آپ کو مولویوں نے کہا تھا کہ آپ حرم میں بیٹھ کے کھانا کھائیں اور باقی حرم میں پھینک دیں، حرم اللہ کا گندا کر دیں. یہ بھی مولویوں نے کہا ہے. یہ بھی آپ کو مولویوں نے کہا ہے کہ جو راستے بنائے اسی پہ بیٹھ جاؤ، راستہ روک دو، کوئی گزر ہی نہ سکے، لوگ باہر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. یعنی راستے بنائے گئے، راستے میں احتیاط کے لیے انہوں نے باقاعدہ قالین بچھائے گئے، ادھر ادھر پانی کی لائنیں رکھی گئی تاکہ پھر بورڈ لگائے گئے کہ راستے میں مت بیٹھو، ہر زبان میں لکھا گیا. باہر سارے کمپیوٹر پہ اشتہار چلائے گئے کہ ایک ایک بات کو سمجھا جائے، اس کے باوجود آگے بس آج سب کھڑا ہے. ابھی روز آپ الحمدللہ درس میں بیٹھتے ہیں، ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے وہی کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر. اللہ کے بندے نماز پڑھی ہے، ذکر کرو، تسبیح کرو، اس کے بعد دور ہٹ جاؤ. نہ تمہارے آگے کوئی گزرے، نہ تم پریشان ہو، نہ تمہاری نماز میں کوئی خشوع و خضوع میں خلل آئے.
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بس حکمتیں ہیں میرے اللہ کی، اور اللہ ہدایت دینا چاہیں تو ساری مخلوق کو ہدایت دے دیں، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، یاد رکھو ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو ہدایت کا طلبگار ہی نہ رہنے تو اس کو کیا ہدایت دیں گے؟ یعنی اگر آپ ایک گلاس کو اوندا رکھ لیں اور پانی کا نل پوری طاقت سے کھول دیں تو ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا، کیونکہ گلاس ہی اوندا رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ سیدھا کریں گے تو 1 سیکنڈ میں بھر جائے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بل للہ الامر جمیعا۔ اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ قرآن ایسی ہوا بن جائے گی جو پہاڑوں کو چلانے والا ہو اور زمین کو طے کرنے والا اور جس سے مردوں کے ساتھ باتیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو بتا دو کہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہیں تو معجزات عطا فرما دے، وہ چاہیں تو نہ فرمائیں۔ أَفَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا۔ اللہ نے فرمایا کیا ابھی تک مومن ان سے نا امید نہیں ہوئے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ معجزے اللہ دکھا دے تو شاید ہی اسلام لے آئیں، کیا ابھی تک ان کی آس نہیں ٹوٹی کہ اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت کر دیتے؟ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا اور نہیں ہوتا ہمیشہ کافروں کے لیے ان کے پڑے گی جو کچھ انہوں نے کیا ہے مصیبت، یا وہ مصیبت ان پہ نہیں ہوگی لیکن ان کے قریب کسی بستی میں کسی شہر میں پڑے گی۔ حتیٰ یأتی وعد اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے وعدے کا وقت آ جائے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کا کبھی خلاف نہیں کرتے۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ ایک دن آئے گا جب کامیابی جو ہے وہ ایمان والوں کو ملے گی، اور کامیابی جو ہے وہ اللہ کے پیغمبروں کو ملے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایمان کامیابی جو ہے وہ اللہ کے پیغمبروں کی ہوگی، ایمان لانے والوں کی ہوگی، وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اور جو میرا لشکر ہے میرے ماننے والا مجھ پہ ایمان لانے والا انہی کو ہم کامیاب کریں گے۔ کامیابی بطور دلائل بھی ہوتی ہے اور کامیابی بطور واقعات و حالات بھی ہوتی ہے، اور کامیابی جو ہے وہ آخرت کی فوز و فلاح سے بھی ہوگی۔ اس لیے اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، وہ کبھی خلاف نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں گے نوح علیہ السلام اکیلے تھے، تمام قوم مخالف تھی، لیکن آخر کامیاب کون ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ ساری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا اور نوح علیہ السلام یا جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے وہی کامیاب۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ایک آپ کے ساتھ بھائی ہیں اور کہتے ہیں میرا اللہ میں اپنے اور بھائی کے علاوہ میرے ساتھ ہے کون؟ یا اللہ میں تو تیرے لیے اپنی اور بھائی کی جان دے سکتا ہوں، اور سو عرض کر رہے ہیں کہ لا املک الا نفسی واخی، اللہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک میں اور ایک میرا بھائی ہے، اور تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کامیاب موسیٰ علیہ السلام ہوا یا فرعون ہوا، کہ جو 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلتا ہے اور 6 لاکھ کے لاؤ لشکر کے ساتھ اللہ زمین میں غرق کر دیتے ہیں پانی میں، اور موسیٰ علیہ السلام کمزوروں کو لے کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بنو اسرائیل پہ فرعون نے کیسے کیسے مظالم توڑے، ان کے بچوں کو ذبح کرایا گیا، 70,000 بنو اسرائیل کا بچہ جو ہے والدین کے سامنے ذبح کر دیا گیا، لیکن آخر اللہ کی نصرت پہنچی اور کامیاب کون ہوئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان لانے والے۔ اسی طرح دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چند حوارین ہیں، چند ساتھی ہیں، چند صحابی ہیں، چند مددگار ہیں، اور سارا دشمن ہیں اور قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بل رفعہ اللہ الیہ،
اللہ نے فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اور کافروں کو کیسے اندھا کر دیا. شبہ لہم، ایک آدمی پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ ڈال دی گئی. یہودی بھاگتے ہوئے اس کو قتل کرنے کا، ہاں ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. اللہ نے فرمایا ظالموں، نہ قتل کیا نہ پھانسی چڑھایا، وہ تو آرام سے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تم نے تو اپنا ساتھی مار دیا جو چغلی کر رہا تھا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب میرا وعدہ پہنچے گا، جب وہ وقت آئے گا تو یہ تو کامیابی جو ہے وہ ایمان والوں کی ہوگی. حتی یأتی وعد اللہ، بعض مفسرین فرماتے ہیں مراد فتح مکہ کا دن ہے کہ فتح مکہ والے دن اللہ نے حضور کو کامیاب کر دیا دنیا میں. اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ جب قیامت آئے گی اصل کامیابی تو اس دن ہوگی، کیونکہ مومنوں کی فلاح کا دن ہوگا اور کافروں کی ہلاکت کا دن ہوگا. الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومفصلا له ولا صائر الكتب المنزلة قبله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تصير بالجبال نواكبها أو تقطع به الأرض انشق أو تكلم به الموتى في قبورها لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره، وبطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنسان والجن والآخرهم اذا اجتمعوا ان یاتوا بمثله ولا بصورة من مثله. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مادحا للقرآن، اپنے قرآن اپنے کلام کی اللہ نے شان بیان کی. اور وہ کتاب وہ قرآن جو اللہ نے اتارا ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے ساری کتابوں پہ اس کو فضیلت دی ہے. جو پہلے کتابیں اتری ہیں سب سے افضل کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. جیسے تمام انبیاء میں سے افضل نبی جو ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح افضل کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر اس سے پہلے جو کتابیں ہم نے اتاری ہیں اگر ان کتابوں میں پہاڑوں کے چلانا یا زمین کا مختصر کر دینا یا زمین کا پھٹ جانا یا مردوں کا قبروں سے نکل کر باتیں کرنا، یعنی اگر یہ کتابوں کی صفت ہے کہ اس لیے کتابیں اتاری گئی ان سے یہی کام لیا جائے، پھر تو صاف بات ہے کہ قرآن تو بطری کی اولا ایسا ہونا چاہیے کیونکہ قرآن سب سے افضل ہے. اور لیکن اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اس طرح فرمایا کہ ایسا قرآن کا اعجاز ہے، قرآن ایسا موجود ہے کہ کوئی دنیا کا انسان اور جن اگر اول سے آخر تک بھی مل جائیں اور مل کے زور لگائیں تو قرآن کے مقابلے پہ کوئی کتاب نہیں لا سکتے، قرآن کے مقابلے پہ ایک صورت بھی نہ بنا سکتے. اس لیے اللہ پاک نے میرے محبوب کو فرمایا کہ میرا بدنی آپ ان کو چیلنج دیں. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن ہم نے نہیں اتارا، میرے پاک نبی نے خود بنایا ہے، تو تم بھی بناؤ. تم بھی تو عرب ہو نا، عربی زبان بولتے ہو، تمہارے اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، فصیح ہیں، بلیغ ہیں، شعراء ہیں، ادیب ہیں. لے آؤ قرآن کے مقابلے پہ کوئی ایک سورت چھوٹی سی بنا کے. چلو سورت الکوثر کا ہی مقابلہ کر لو، تو 3 لفظی سورت ہے. اگر تمہارے اندر طاقت ہے اور سچے ہو تو لے آؤ. لیکن یاد رکھو نہ اس دور میں اور نہ آج اور نہ قیامت تک کوئی قرآن کا مقابلہ نہ کر سکا ہے، نہ کر سکتا ہے اور نہ آئندہ کر سکے گا. اس لیے کہ اللہ کا فرمان حق ہے. قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اللہ نے فرمایا اگر ساری دنیا کے جن اور انس بھی مل جائیں اور مقابلے کے لیے قرآن کے مقابلے پہ ایک صورت لے آئیں، وہ سارے مل کر بھی ایک صورت نہیں بنا سکتے. تو اتنے بڑے معجزے کے بعد اور کیا معجزہ مانگتے ہو؟ اور ایمان سے کہیں
اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ کتنا سچا ہے کہ آج دیکھ لیں کہ کافروں کے پاس بڑی جدید علوم ہیں، کافروں کے پاس بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے، کافروں کے پاس بڑے بڑے وسائل اور ذرائع ہیں کہ انہوں نے فضاؤں کو مسخر کر لیا، انہوں نے زمینوں کے چکر کاٹ لیے، انہوں نے سمندروں میں اور تاروں پہ کمندیں ڈال دی، لیکن اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں ایک کتاب نہیں لے سکے۔ کوئی ایسی کتاب دنیا میں موجود ہے جس کو 4 دفعہ پڑھنے کے بعد آدمی 5ویں دفعہ بھی پڑھے، لیکن یہ قرآن کی شان ہے کہ روز پڑھو پھر بھی طبیعت نہیں بھرتی۔ اچھا، جو پڑھتا ہے جس کو سمجھ نہیں آتی وہ بھی پڑھتا ہے، جس کو ترجمہ نہیں آتا وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، حالانکہ اس کو لفظ بھی نہیں آتا۔ لیکن دنیا کی ویسی کتاب ہے جس کا آپ کو یعنی لفظ نہ آئے، معنی نہ آئے، سمجھ نہ آئے اور آپ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ یار یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، پڑھنے کا کیا فائدہ رکھ رہے ہیں۔ لیکن قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے لگا ہوا ہے، وہ پڑھ رہا۔ اچھا، اور قرآن روز پڑھو، روز زیادہ لذت ملے اور زیادہ قرآن سینے میں اتر جائے۔ اور کیا اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کو کوئی 8 سال کا بچہ یاد کر کے کھڑے ہو کے سنا دے؟ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور پھر اللہ کے قرآن نے جو جو خبر دی ہے، آج تک دنیا اور عالم زور لگا کے ایک خبر جھوٹی کر دیں کہ اللہ کے قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کی خبر دی، قوم عاد قوم سمود کی خبر دی۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں عالم ارواح، عالم برزخ، عالم مثال، عالم دنیا، عالم آخرت کے احوال بتلائے۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں عالم فلکیات، عالم سفلیات کے بارے میں بتلایا۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں تخلیق انسان کے بارے میں بتلایا۔ کوئی ایک بات بتلائیں کہ آج تک ظالم کوئی دنیا جھوٹی کر سکے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اتنے بڑے معجزہ کے بعد، اتنے بڑے اعجاز کے بعد میرا پتی یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ معجزے دیکھنا نہیں چاہتے، یہ تو صرف ضد کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ہم نے تو آپ کو سب سے بڑے عجیب معجزے عطا فرمائے۔ اور اس کی بات فرماتی ہے کہ فَهَؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ مُشْرِكُونَ كَافِرُونَ بِهِ جَاحِدُونَ لَهُ، اتنے بڑے معجزے کے بعد یہ کافر مشرک جو ہیں پھر بھی قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ آپ ان کو صرف ایک بات بتا دیں کہ بل للہ الامر جمیعا، اے مرجع الامور کلھا الی اللہ عز وجل، کہ بھی ہر چیز میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہیں تو مجھے معجزات عطا فرما دیں اور اللہ چاہیں تو معجزات عطا نہ فرمائیں، میرے ہاتھ میں معجزات نہیں ہیں۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے کوئی ہدایت ہی دے سکتا۔ ومن یہد اللہ فما لہ من مضل، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وقد يتقسم القرآن إلى كل من الكتب المتقدمة لأنه اشتق من الجمع، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہتے ہیں کہ قرآن سے یا تو مراد یہی قرآن ہے جو حضور پہ اتارا گیا، یا لفظ قرآن سے مراد وہ سابقہ کتابیں بھی ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں، کیونکہ ان پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک سے مراد یا تو یہی کتاب ہے جو منزل ہے من اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے قرآن سے مراد وہ ساری کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے اتاری ہے۔ باقی بات یاد رکھیں کہ اللہ نے جس کو چاہیں ہدایت دے اور جس کو چاہیں گمراہ کر دیں۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں اور جو مستشرقین ہیں، معاندین ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو اللہ نے اس کو تو ہدایت دے دی اور ہمیں نہیں دی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس کا ایک جواب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ملک میں کر رہے ہیں، اور ساری مخلوق اس کا ملک ہے، ساری دنیا اس کی مملوک ہے۔ تو جب وہ اپنے ملک میں کچھ فیصلہ کریں تو ان کی مرضی ہے، ہمیں پوچھنے کا کیا حق ہے؟ تو لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، تو جو لوگ جہنم میں ڈالے گئے گمراہ ہو گئے تو ان کو اللہ نے گمراہ نہیں کیا۔ معنی یہ ہے کہ جب وہ حق کے طالب نہ بنے، حق سے معاند بن گئے، تو پھر اللہ نے ان کو گمراہی میں ڈال دیا، ورنہ گمراہی اختیار انہوں نے پہلے خود کی اور ہدایت کی طلب نہیں کی۔ لیکن جو ہدایت اور علاج کے لیے ایک قدم بھی بڑھا تو اللہ کی رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے راستے کھل گئے۔
اور جس آدمی نے ہدایت کے باوجود، اب آپ دیکھیں نا قریش مکہ کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضور کی ولادت، حضور کی وضاعت، حضور کا شباب، حضور کی جوانی، حضور کا نکاح، حضور کی بیوی مبارک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی صداقت، حضور کی سیرت، حضور کی صورت، اور 40 سال تک پورے قریش کے سامنے آپ کی زندگی ایک نمونہ ہے کہ جس کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے، تو 40 سال کے بعد وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ اور پھر انہوں نے سارے معجزات جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، سارے معجزات جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دودھ پینے والے بچے ہیں، بنو سعد میں جاتے ہیں تو انقلاب آ جاتا ہے، جہاں غربت تھی وہاں دولت آ گئی، جہاں بربادی تھی وہاں آبادی آ گئی، اور جہاں کھیت خشک پڑے ہوئے تھے وہاں بارشوں کی موسلادھار بن گئی، اور ان کے مال مویشی تر و تازہ ہو گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھنا، کہ بی بی کہتی ہے کہ جو بچے 2 مہینے میں بڑھتے تھے، حضور اسی طرح 1 ہفتے میں بڑھ جاتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں بھی کبھی ایسا کھیل نہیں کھیلے جو شان نبوت کے خلاف ہو۔ یہ ساری چیزیں ایک دلیل تھی صداقت کی، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لے آئے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب اللہ الامر جمیعا، تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ جس کو ہدایت دے اور اللہ جس کو گمراہ کریں۔ دعا فرمائیں اللہ ہمیں ہدایت دیں اور ہدایت پہ ثابت قدم رکھیں۔ ایک بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے عالم تھے، ڈاکٹر حمید اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ وہ فوت ہو گئے اور بیچارے باہر کے ملک میں ساری زندگی انہوں نے تقریباً پیرس میں گزاری ہے، اور سینکڑوں کتابوں کے وہ مصنف تھے۔ انہوں نے اردو میں، عربی میں، فارسی میں، فرانسیسی میں، اسپینش میں، ترکی میں، جرمنی میں، کئی زبانوں میں الحمدللہ کتابیں لکھی، اور تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام لے آئے۔ وہ عالم فوت ہو گئے اور آج دنیا کوئی نہیں جو ان کو یاد کرے، یعنی ان کی خبر ایسے لگی ہے جیسے کوئی چھوٹا سا آدمی فوت ہو گیا، لیکن اس کے مقابلے پہ کوئی فاسق، کوئی فاجر، کوئی فلم کے گانے والا بھی مرتا تو پہلی پہلی سرخی لگتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو صرف اللہ کے کعبے میں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے اور اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بڑے لوگ تھے، اور وہ یعنی آپ حیران ہوں گے، جس مکان میں رہتے تھے اس کی 80 سیڑھیاں تھیں اور لفٹ بھی نہیں تھی، بڑھاپے میں بھی اسی سیڑھیوں پہ چڑھتے تھے۔ تو کئی دفعہ شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت جگہ بدل لیں، اور میں بھائی مسجد کے قریب ہے، یہاں میری نماز جو ہے جماعت سے ہو جاتی ہے، لہذا میں یہ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ نہیں کہ غریب آدمی، بڑے بڑے بادشاہوں نے جا کے درخواست کی کہ حضرت ہم آپ کے لیے نوکر، بنگلہ، ہر چیز۔ فرمایا بھائی جس اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں اس کے مطابق مجھے اسی سے مانگنا ہے، کسی بندے سے میں نہیں مانگتا ہوں۔ اور ساری زندگی آپ حیران ہوں گے، ایک کمرہ کھانا بھی خود پکاتے تھے، بوڑھا آدمی ہے اور کھانا خود پکا رہے ہیں، کپڑے خود دھوتے تھے، اور کسی طالب کو بھی اجازت نہیں تھی، بس علم حاصل کرو اور جاؤ۔ بس یہ لوگ تھے جنہوں نے چھپ کے اللہ کے دین کے کام کیا، اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کیا، اور آج ان کی موت کے بعد ان کو اتنا حق بھی نہیں ملا کہ کوئی آدمی، کوئی بڑا آدمی، کوئی میڈیا، کوئی اخبار ایک سرخی ہی لگا دیتے۔ آپ کوئی گانے والی عورت بن جائے نا، کہتے ہیں او جناب عالم موسیقی میں چاند ڈوب گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ نہیں جانتے کہ موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت جو ہے وہ پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوں گے۔ ہم سرزمین حرم میں ان کو یہی کر سکتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے دور میں بھی وہ تشریف لائے تھے ایک دفعہ، اور آج تک وہ خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے وہ خطبات بھی چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا، کچھ باتوں میں انہوں نے کچھ اختلاف بھی کیا تھا، اور یہ بڑے عالم جو ہوتے ہیں نا، یاد رکھو ہمیشہ کہ اختلاف کرتا ہی وہی ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہو۔ ایک جاہل کیا اختلاف کرے گا؟ ایک جاہل کو، جو آدمی تیرنا ہی نہ جانتا وہ ڈوبے گا کیسے؟ وہ تو کنارے پہ کھڑا رہے گا نا۔ تو یہ ہمیشہ جو اختلافی مسائل ہیں نا، یہ بڑے بڑے لوگوں سے ہوتے ہیں،
کیونکہ ان کے سامنے علم کی اتنا دریا ہوتا ہے، اتنی کتابیں ہوتی ہیں، اتنے اقوال ہوتے ہیں کہ کبھی طبیعت جو ہے وہ ایک قول کی طرف مائل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر ان سے کوئی خطائیں ہوئی ہیں تو معاف فرما، اور اللہ ہمیں بھی اخلاص سے اور خالصتاً اپنی رضا کے لیے اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق دے، اور دعا کیا کرو اللہ اپنے دین کے علماء کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کے انتظام فرما دے، کیونکہ اگر عالم کسی بندے کا محتاج ہو نا پھر وہ حق کی بات نہیں کہہ سکتا، وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کہتے جی کہ میرے والدین پاکستان سے رمضان المبارک میں احرام باندھ کے عمرے کے لیے آ رہے تھے، میں نے جدہ ایئرپورٹ سے اپنی گاڑی میں لایا، لیکن میں نے اپنا احرام جو ہے مسجد عائشہ سے باندھا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ تو میقات پہ نہیں گئے نا، آپ تو صرف جدے گئے لینے کے لیے، آپ کے والدین آ رہے تھے، وہ احرام باندھ کے آئے ہیں اپنے ملک سے، صرف اس لیے کہ وہ بیچارے عمرہ کیسے کریں گے، طواف کیسے کریں گے، سعی کیسے دوڑیں گے، آپ نے بھی احرام باندھ لیا۔ اگر آپ جدے سے باندھ لیتے یا آپ نے مسجد عائشہ سے باندھ لیا، انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کا بھی عمرہ قبول فرمائے۔ کہتے جی کہ اللہ کے انبیاء اور اولیاء جو ہوتے ہیں وہ قبر میں زندہ ہیں، پر تم اس قبر سے اوپر والوں کا فکر تو کرو پہلے، نہیں قبر سے اوپر جو ہم زمین پہ رہ رہے ہیں ہم زندہ ہیں، زندہ کا معنی تو ہوتا ہے پکا ایمان والا، جو اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہو۔ باقی آپ کو اگلے جہان کا جو فکر ہے نا، وہ جب مرنے کے بعد اٹھیں گے نا انشاءاللہ، جب اللہ سے دعا کرو اللہ جنت نصیب فرما دیں گے، تو اس دن پتہ لگ جائے گا کہ ہم زندہ تھے کہ نہیں۔ میرا بھائی جب حدیثیں موجود ہیں کہ آدمی قبر میں ہوگا تو اس سے حساب کتاب ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو یہ مردے سے پوچھیں گے، جب وہ ہے ہی مردہ تو پھر اس سے کیا پوچھیں؟ تو بہرحال معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو کوئی زندگی دیتا ہے تبھی تو کوئی سوال جواب ہوگا نا، اگر اس کے اندر کوئی زندگی ہے ہی نہیں پھر سوال جواب کا کیا معنی ہے؟ تو اسی لیے ہمیں باقی وہ عالم برزخ ہے، عالم برزخ جو ہے وہ عالم مغیبات میں ہے، یعنی عالم غیب میں ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، جتنی بات ہمیں قرآن حدیث سے ملے گی آمنا باللہ، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرے نام پر جو جنگ لڑتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے وہ زندہ ہے بس، لیکن ان کی زندگی کی کیفیات کیا ہے وہ عالم غیب ہے، اس کے بارے میں ہم کیسے بات کریں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں سکتے ہو، وہ زندہ تو ہے لیکن ان کی زندگی کو تم نہیں محسوس کر سکتے۔ کہیں دوسری جگہ فرمایا احیاء عند ربهم یرزقون، تو اگر شہید اپنے قبروں میں زندہ ہیں تو انبیاء کا تو بہت بڑا شان ہے، شہید تو جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتا، نبی کی شان تو بہت بڑی ہے۔ اس لیے آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں، آپ اپنا فکر کریں کہ تم زندہ ہو یا مردہ ہو، تم اللہ والوں کو چھوڑ دو، انبیاء اور اولیاء کی زندگی پہ بحث نہ کرو۔ ایک خاوند سے عورت، ماسی، بھاجی، پتہ نہیں کیا لکھا، بہرحال یعنی خالہ اور اس کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتے ایک نکاح میں، جو مجھے سمجھ آیا، پتہ نہیں لکھا کیا ہے آپ نے۔ کیا شریعت میں اجازت، اللہ کے بندے یار صاف لکھو، لکھنا نہیں آتا کسی سے لکھوا لو۔ اچھا جی کہتا ہے کہ کیا، ہاں اچھا جو مجھے سمجھ آیا ہے، اللہ عالم پتہ نہیں صحیح سمجھ آیا ہے غلط سمجھ آیا ہے، کہ کیا آدمی اگر شادی کرے یا شادی کرنا چاہے تو عورت جس سے شادی کر رہی ہے اس کو دیکھ سکتی ہے، اور وہ مرد جو شادی کر رہا ہے کیا وہ دیکھ سکتا ہے؟ کوئی شریعت میں منع نہیں، لڑکی بھی دیکھ سکتی ہے اور لڑکا بھی دیکھ سکتا ہے۔ جب آپ خطبہ کریں، آپ نکاح کرنا چاہیں تو اس سے پہلے دیکھنا شریعت میں اجازت ہے، کوئی منع نہیں، تاکہ آئندہ پریشانی نہ ہو، آئندہ کے لیے ندامت نہ ہو۔ اسلام نے تو باقاعدہ آزادی دی ہے، معلومات کریں، اس کا عصب دیکھیں، نسب دیکھیں دین کے بارے میں۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کے سامنے کیا ہوتا ہے، یا تو اعلیٰ نسب کی لڑکی ہے جی فلاں بڑے گھر میں میری شادی ہوئی،
یا پھر یہ ہے کہ اس کا حسن و جمال کے جی انتہائی خوبصورت ہے، یا فرمایا اس کا دین کے جی بڑی دیندار ہے۔ حضور نے فرمایا فاختر ذات الدین، حسب نسب کو چھوڑو، جمال کو چھوڑو، تم دین والی عورت سے شادی کیا کرو۔ تم یہ پتا کیا کرو کہ وہ نماز پڑھتی ہے، تم یہ پتا کیا کرو کہ اس کو شریعت اللہ کا حلال حرام کا پتہ ہے۔ لیکن جب خامند نہیں پڑھتا تو نماز والی ڈھونڈے کیوں؟ جب خامند جو ہے اس کی زندگی ہوٹلوں میں گزرتی ہے، وہ بھی کوئی ڈسکو والی ڈھونڈے گا نا۔ الخبیثات للخبیثین، اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا ہے کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ تو ہر آدمی اپنی جنس ڈھونڈتا ہے نا۔ دیکھو نا، ایک آدمی نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی تو نماز والی کیوں ڈھونڈے؟ وہ تو یہ ڈھونڈے گا بھی جہیز کیسے ملے گا، خوبصورت ہے، میک اپ کرنا جانتی ہے، اور جدید دنیا کے جو رواج ہیں، جدید پروٹوکول ہیں، جدید ایٹیکیٹ ہیں، ان کو وہ جانتی ہے، اور وہ میرے سامنے ساتھ جا کے ہوٹلوں میں اور ڈانسنگ فلور پہ رقص وقص کر سکتی ہے۔ وہ ڈسکو شسکو جانتی ہے کہ نہیں جانتی؟ اگر کوئی میوزک لگا دے تو تھرکنا چھرکنا جانتی ہے کہ نہیں جانتی؟ اور وہ کتنی اونچی ایڑی پہنتی ہے، ناخن کتنے بڑے ہوتے ہیں، یہ چیزیں آج کل دیکھی جاتی ہیں نا، تاکہ جہنم جانے میں دونوں کے لیے آسانی ہو جائے، نہ خامند کو پریشانی ہو نہ بیوی کو پریشانی۔ نماز کی نیت کیسے کریں؟ بس دل میں نیت ہے کہ عشاء کے لیے کھڑے ہیں، اللہ اکبر، بس زبان سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نیت کا معنی دل میں ہوتا ہے۔ باقی زبان سے تو ایک قسم کا استحضار ہے کہ ہم یاد کرتے ہیں کہ کہیں اپنی بے وقوفی سے بھول نہ جائیں کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ مقام نیت جو ہے وہ دل ہے، کہ آدمی دل میں نیت کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا میرا بھائی، ہر بدعت گمراہی ہے۔ جس بدعت کو حسنہ کہا گیا وہ بطور لغت لفظ بدعت کا معنی نئی چیز ہے، لیکن وہ بدعت نہیں ہوتی۔ جو حقیقتاً بدعت ہوگی وہ گمراہی ہوگی۔ میں نے تو باقاعدہ جواب عرض کیا، تمہیں سمجھ نہ آئے تو میں کیا کروں؟ کہ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کے لیے تمام صحابہ کو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جمع کیا، اور اس کے بعد فرمایا بھی نعمت البدعۃ، یار کیا اچھی نئی چیز ہے، حالانکہ وہ بدعت تھوڑی ہے، وہ تو سنت ہے، خلیفہ راشد کا عمل ہے، اور تمام صحابہ کا اجماع ہے، کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی، کہ تمام صحابہ نے مل کے تراویح پڑھی۔ اس لیے کبھی لفظ بدعت کا باعتبار لغت ہوتا ہے، ورنہ شریعت میں جو چیز قرآن و حدیث میں جس کا اصل نہ ہو وہ اگر بدعت ہو تو گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ۔ اور اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ لفظ کل کا معنی ہمیشہ استغراق نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے ملکہ بلقیس کو اوتیت من کل شیء، کہ اس کو ہر چیز دی تھی، جس کا کیا معنی ہے کہ اس کے پاس ہوائی جہاز بھی تھے، حالانکہ ہوائی جہاز ابھی بنے بھی نہیں تھے۔ کیا اس کے پاس بحری جہاز بھی تھے؟ بحری جہاز ابھی وجود میں بھی نہیں آئے تھے۔ کیا ان کے پاس ٹینک بھی تھے؟ یہ تو ابھی ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے۔ معنی اس وقت کی ضرورت کے مطابق نئی چیزیں دی گئی تھیں۔ یہ میں نے عرض کر دیا تھا، تم نے نہیں سنا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ صرف زیارت کے لیے جاتا ہے تو واپسی پہ لازمی عمرہ کرے، کیونکہ اور تو کوئی کام ہے ہی نہیں اس کو، وہ تو جا ہی زیارت کے لیے رہا ہے نا، کیونکہ اور اس کا نہ کوئی ڈیوٹی ہے نہ کوئی کام ہے، اس کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں، وہ تو لازمی واپسی پہ احرام باندھ کے آئے عمرے کا۔ اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، اس نے شوال میں عمرہ کیا ہے تو اب اس کا حج تمتع ہوگا۔ اگر وہ غریب ہے اور تمتع کی بکری نہیں دے سکتا تو کوئی مشکل نہیں، 3 روزے حج میں رکھ لے۔ کیا مانا ہے؟ مثلا یکم 2 3 کو روزہ رکھ لے، یا 4 5 6 7 میں روزہ 3 روزے، اور 7 اذا رجعتم، اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہو گئے، بکری ادا ہو گئی، کوئی ضروری نہیں، پیسے نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میرے محلے میں جو مسجد ہے اس میں امام جو ہیں وہ اہل بدعت ہیں، تو آپ کوشش کریں میرے بھائی، اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آپ کسی دوسری مسجد میں جہاں امام صحیح معنی میں موحد ہو، جہاں صحیح معنی میں اتباع سنت والے امام ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں، اور اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر اپنی جماعت کریں۔
کہتے ہیں جی ایک طرف میری والدہ ہے اور ایک طرف بیوی ہے، تو کیا اب میں بات جو ہے وہ والدہ کی مانوں یا بیوی کی مانوں؟ یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے. ماں تو دوسری مل سکتی ہے نا؟ نہیں. کیا خیال ہے؟ اگر والدہ دوسری ڈھونڈنی چاہو یا خریدنی چاہو مل جائے گی. بیوی آسان مسئلہ ہے. خود سوچو کہ کس کی بات مانو. اللہ کے بندے بات والدہ کی مانو اور بیوی کو پیار سے سمجھاؤ کہ وہ تمہاری والدہ کی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ والدین کی اطاعت لازمی ہے. الا والدین کوئی ایسا حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہو تو پھر ہم نہیں مانیں گے. یعنی والدین اگر کہیں نماز نہ پڑھو، والدین کہیں کہ روزہ نہ رکھو، والدین اور اس سے کہیں کہ پردہ نہ کرو، تو پھر وہ عمل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ احکام خداوندی کے خلاف. ورنہ ہر بات میں ان کی بات کو مانیں. کہتے جی کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسے ہے یا فرق ہے؟ تمہارے نزدیک کیا مرد اور عورت میں ویسے کوئی فرق ہے یا دونوں برابر ہیں؟ اگر دونوں برابر ہیں، وہ بھی بچہ جینتا ہے، وہ بھی بچہ جینتی ہے، کیا خیال ہے؟ اس کو بھی حیض آتا ہے، اس کو بھی حیض آتا ہے، اس کو بھی نفاس آتا ہے، اس کو بھی نفاس آتا ہے، پھر نماز میں بھی کوئی فرق نہیں. ورنہ تو بڑا فرق ہے. عورت مؤذن نہیں بن سکتی، عورت امام نہیں بن سکتی، عورت صف اول میں نہیں کھڑی ہو سکتی، عورت امام کو پیچھے سے لقمہ بھی نہیں دے سکتی. یا تسبیح اور الرجال والتصفیق للنساء، تو فرق کیسے نہیں ہوگا؟ ہر بات میں فرق ہے. لیکن اگر تمہیں بالکل عورت مرد میں فرق ہی نظر نہیں آتا تو باقی سارے مسئلے کیسے سمجھو گے؟ عورت کی نماز جتنی پردے والی ہوگی اتنا اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوگی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستانوں میں مسلمان دفن ہیں، وہ حضور کے ساتھ جب جائیں گے تو کیا سب کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یہ تو کوئی ضروری نہیں. اللہ کی مرضی ہے، جن کو چاہیں بغیر حساب کے معاف کر دیں اور جن کو چاہیں حساب یسیر معمولی سی پیشی کے ساتھ معاف کر دیں اور جن کو چاہیں حساب کتاب ہو باقاعدہ. یعنی یہ تو ہماری امید ہوتی ہے کہ جب اللہ پاک ہمیں ایمان پہ موت دیں گے اور مدینہ پاک میں دفن ہوگا اور قیامت میں ہم حضور کے ساتھ میدان حشر میں جائیں گے تو اللہ رحمت فرمائیں. ورنہ حساب کتاب تو سب کا ہو سکتا ہے. حضور صحابی کی قبر پہ بیٹھے اور قبر نے صحابی کو پکڑ لیا. حضور نے کہا سبحان اللہ. صحابہ نے کہا کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا میں بھی قبر پہ موجود ہوں اور قبر نے میرے صحابی کو پکڑ لیا. یہ بات نہیں ہوتی، بات کو سمجھا کر. جی کہ مسلم ممالک کو کافروں کا ساتھ دینا چاہیے؟ بالکل نہیں دینا چاہیے. ایک ہوتا ہے کافروں سے معاہدات، معاملات، وہ جائز ہے. حضور پاک نے مکے کے کافروں سے صلح نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہودیوں سے معاہدے کیے. کہتے ہیں جی کہ رمضان المبارک میں جب تراویح ہوتی ہے تو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ بعد میں پڑھتے ہوں گے. عمرہ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی ہم طواف کر لیں، تراویح بعد میں پڑھ لیں. کہتے ہیں کہ جو لوگ جمعہ کے دن طواف کرتے ہیں اور خطبہ نہیں سنتے، یہ غلطی ہے. جب خطبہ ہو تو خاموش بیٹھ جائیں اور خطبہ سنیں. میری خالہ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. کہتے نہیں میری بیوی ہر بات میں مجھ سے لڑتی ہے، اس کی عادت ہو گئی ہے، میں گزارا کر رہا ہوں. کر رہے ہیں تو پھر مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی گزارا کر رہے ہو تو کرتے رہو انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے اسی طرح درجات بلند فرما دیں. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی بیوی صاحبہ بھی بڑی بد زبان تھی. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت اس بد زبان عورت کو طلاق دے دیں اور دوسری شادی کر لیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں طلاق دے دوں اور دوسری شادی کروں تو یہ جوان عورت ہے، یہ بھی تو کہیں شادی کرے گی، تو اپنے گلے سے ایک عذاب نکال کے دوسرے بھائی کے گلے میں ڈالوں. میں تو بھگت رہا ہوں، پھر دوسرے کے لیے تو عذاب نہ بھیجوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب لڑتی ہے جھگڑتی ہے میں صبر کرتا ہوں تو اللہ میرے درجات بلند کرتے ہیں. تو بہرحال آپ کوشش کریں اور گزارا کریں. ویسے بھی جس دور میں ہم گزر رہے ہیں نا، اس میں گزارا ہی کرنا ہے. گزارے کے بغیر اب چارہ ہی نہیں ہے. اب آپ صبر سے کام لیں. اور اللہ کے اسماء میں سے ہے یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو
یا ودود، یہ اللہ کے نام ہیں. یہ پڑھ کے دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، فہم عطا فرما، نافرمانی سے بچا لے. ایک بچہ ہے، بچہ رشتہ دار ہے، عزیز ہے، وہ برطانیہ میں